الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ہم اب عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو عید الفطر کے کیا احکام ہوں گے؟ عید الفطر کے احکام میں سے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اگر کسی نے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے تو زکوٰۃ الفطر ادا کر لے، اس کے بعد نماز کے لیے جائے۔ دوسرے نمبر پر عید کا چاند دیکھتے ہی تکبیرات کا اہتمام شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اور عیدگاہ تک تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ غسل کر لیں، اچھا لباس پہن لیں، اور خوشبو میسر ہو تو خوشبو بھی لگا لیں۔ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا بھی مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ عید کے لیے نکلنے سے پہلے آپ طاق عدد میں کھجوریں کھا لیتے تھے۔ اسی طریقے سے راستے سے گزرتے ہوئے زور زور سے تکبیرات پکارتے ہوئے جائیں۔ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے لوٹ کر کے آئیں۔ نماز عید اگر عیدگاہ میں میسر ہو تو عیدگاہ میں ادا کرنی چاہیے، لیکن حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں رہتے، تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ مسجد میں بھی یہ نماز ادا کی جا سکے۔ عید کی نماز کے لیے بچوں کو ساتھ لے جانا چاہیے، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی ساتھ میں لے جانا چاہیے۔ اگر مسجد میں بھی عید کی نماز ہو رہی ہے تو عورتوں کو بھی ساتھ میں لے جانا چاہیے۔ البتہ عورتیں اگر حیض کی حالت میں ہیں تو مسجد میں نہیں جا سکتی، عیدگاہ میں جا سکتی ہیں، تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہوں اور دعا میں شریک رہیں۔ البتہ نماز نہیں پڑھیں گی وہ عورتیں جو معذور ہیں، حیض سے ہیں۔ عید کی نماز 2 رکعت ادا کی جائے گی، جس کی پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زوائد ہوں گی قرأت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زوائد ہوں گی قرأت سے پہلے۔ پہلی رکعت میں امام سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الاعلیٰ پڑھے گا، اور دوسری رکعت میں امام سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الغاشیہ پڑھے گا۔ سنت یہ ہے کہ امام کا خطبہ بھی سنا جائے، البتہ یہ ضروری نہیں ہے، اگر کسی تقاضے میں ہوں تو جا سکتے ہیں، البتہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ امام کا خطبہ بھی سنا جائے۔ عید کی نماز کے بعد مبارکباد دینا مسنون ہے، البتہ عید کی نماز سے پہلے مبارکباد دینا ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، یہ سب سے بہتر کلمہ ہے جس کے ذریعہ مبارکباد دینا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرما لے، ورنہ عید مبارک بھی کہہ سکتے ہیں۔ عید کے دن رشتہ داروں کی زیارت کرنی چاہیے، زیارت کا موقع نہیں ہے تو فون پر بہرحال ان سے بات کریں۔ عید کے دن خاص طور پر رشتہ ناتا کٹنا نہیں چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلھا، کہ رشتہ نبھانے والا وہ نہیں ہے جو برابری میں رشتہ نبھائے، بلکہ اصل رشتہ نبھانے والا وہ ہوتا ہے کہ اگر رشتہ کٹ رہا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ عید کے دن اپنے ان بھائیوں کو بھی نہ بھولیں جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اسی طریقے سے ان بھائیوں کو بھی نہ بھولیں جو بیمار ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔